باب الوسوسۃ الفصل الاول، پہلی فصل۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ اس کے مقابل میں ایک لفظ آتا ہے الہام۔ دل میں جو خیالات آتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ اگر یہ خیالات اچھائی کی طرف لے جائے، اچھائی کی دعوت دے تو وہ الہام ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر یہ خیالات برائی کی دعوت دے تو یہ وسوسہ ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب یہ وسوسہ کے 4 درجے ہیں۔ وسوسہ کے 4 درجے ہیں، یعنی وسوسہ میں 4 اعتبار ہے، کس میں گناہ ہے کس میں گناہ نہیں ہے، اس کی تفصیل سن لیجئے۔ سب سے پہلا درجہ حاجز کا ہے۔ حاجز یعنی اول دل میں کسی برائی کا خیال آیا اور فوراً چلا گیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دل میں کوئی خیال آتا ہے کہ فلاں کام کر لیں، بہت مزہ آئے گا، گناہ کا کام کر لیں، آئے فوراً چلا جائے، تو یہ کیا ہے؟ حاجز، چھوٹی ہاں سے حاجز۔ اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، نہ اس امت میں نہ پچھلی امت میں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر دل میں کوئی برائی کا خیال آ جائے اور کچھ دیر تک رہ جائے تو یہ خاطر ہے، خاطر، خا سے طا سے، ٹھیک ہے؟ اس پہ بھی کوئی مواخذہ نہیں اس امت کے لیے۔ پہلی امت کے لیے اس میں مواخذہ تھا، ان کو گناہ ملتا تھا، بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، دل میں خیال آیا برائی کا، کچھ دیر تک رہا، پھر اس کے بعد اس سے خوشی محسوس ہوئی، لذت محسوس ہوئی، تو اس کو ہم کہتے ہیں، ہم، ٹھیک ہے؟ چھوٹی ہاں میم، ہم، بات سمجھ آ گئی؟ اس میں بھی اس امت کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ ہم نہیں، ہم، وہ ہم تو الگ چیز ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، اب دل میں خیال آیا برائی کا، کچھ دیر تک رہا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا؟ خوشی بھی محسوس ہوئی کہ ہاں اس کو کریں گے تو اچھا لگے گا، مسرت ہو گئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کام کو کرنے کا ارادہ بھی کر لیا بندے نے، تو اس کو عزم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزم کہتے ہیں۔ عزم پر اختلاف ہے کہ اس پر گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اگر عزم ہو جائے کسی برائی کا تو گناہ ہوگا اسے، بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے؟ کسی نے زنا کا عزم کر لیا تو اب اس کو گناہ ملے گا۔ یہ زنا کا گناہ تو نہیں ملے گا، البتہ زنا کا جو اس نے ارادہ کیا، زنا کا جو اس نے عزم کیا، اس کا گناہ ملے گا، اس کا گناہ الگ ہے، زنا کا گناہ الگ ہے۔ اگر اللہ کے خوف سے عزم کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیا، اس سے باز آ گیا، اس گناہ سے باز آ گیا، تو اسے ثواب بھی ملے گا کہ اس نے اللہ کا خوف اپنے دل میں ڈال دیا، اس کا ثواب ملے گا۔ بس میں آ گئی؟ دیکھیے حدیث پاک، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا جو ان کے دلوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے ان باتوں کو معاف کر دیا جن کا وسوسہ ان کے دلوں میں ہوا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ حاجز، خاطر اور ہم، یہاں تک جو وسوسے ہوتے ہیں یہ معاف ہے، اگر عزم کر لیا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں آئیں گی، ایک جگہ میں نے تشریح کر دی، آپ اسی پر بات کو سیٹ کر لیجئے گا۔ ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اس کے بارے میں بولے نہ، لیکن عزم اس سے خارج ہے۔ بھائی عزم میں کیا ہوتا ہے؟ وہ کرتا نہیں، مطلب کہ عزم میں اس نے پکا ارادہ کر لیا، ہاں اگر نہیں کیا تو کسی سبب سے نہیں کیا، بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی، لیکن اگر رکاوٹ نہیں آتی تو وہ کرتا کہ نہیں، تو اس بنیاد پر اسے گناہ ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وعنہ قال، اور انہی سے مروی فرماتے ہیں، جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہوئے، فسألوہ، اور انہوں نے
پوچھا انا نجد فی انفسنا ما لم یتعاظم احدنا ان یتکلم بھی، کہ ہم اپنے دلوں میں پاتے ہیں ایسی چیز، یتعاظم کا معنی بڑا جاننا، ان یتکلم بھی کہ جس کو بولنا ہم میں سے کوئی شخص بہت بڑا سمجھتا ہے، یعنی جس کو اپنی زبان پر لانا بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا خیال ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے تو کیا حکم ہے؟ بات سمجھا گئی نا، کہ دلوں میں ایسا خیال آ جاتا ہے، ہم اس کا اظہار زبان سے نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی شخص کیا ہے اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال، ارشاد فرمایا او قد وجدتموہ، کیا تم نے اس کو پا لیا، یعنی یہ صورت تمہارے ساتھ پائی جاتی ہے؟ قالوا نعم، فرمایا عرض کیا ہاں۔ قال، ارشاد فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ صریح ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہ ایمان کی ایک نشانی ہے، ایمان کی واضح نشانی ہے، مطلب کیونکہ یہ وسوسے کس کی جانب سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور شیطان کیا ہے؟ چور ہے، انسان کا دشمن ہے۔ چور چوری کرنے کے لیے کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر خزانہ ہو نا، یہاں پر شیطان ایمان چوری کرنے کے لیے آیا ہے، تو ایمان ہے جبھی تو وہ آیا۔ تو اگر کسی کے ساتھ یہ کیفیت پا لی جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے، اس کے اندر ایمان ہے۔ جو کافر ہے تو اس کے پاس کیا کرنے وسوسہ پیدا کرنے کے لیے جائے گا؟ پہلے ہی سے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ وعنہ قال، اور انہیں سے مروی ہو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی الشیطان احدکم، تمہارے پاس شیطان آتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے من خلق کذا، کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو جواب میں کیا کہتے ہو تم؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس گلاس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پہاڑ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اچھا، یہاں تک سوال کرتے جاتا، وسوسہ ڈالتے جاتا اور دل جواب دیتا جاتا، پھر معاملہ کہاں تک پہنچتا؟ حتی یقول، یہاں تک کہ شیطان کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ وسوسہ آ جائے اور پھر جواب دے دے، جواب دینے کی کوشش کرے، یا پھر اس کا اعتقاد کر لے کہ ہاں میرے رب کو کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ جب سب چیز کو پیدا کیا ہے اللہ نے، تو اللہ بھی تو شے ہے، الشیء عندنا هو الموجود، ہمارے نزدیک شے کس کو کہتے ہیں؟ موجود کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، تو پھر وہ کیا ہو؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو شیطان اس طرح سے وسوسے ڈالتا اور ایمان چوری کرتا ہے۔ اچھا، جب ایسا معاملہ آ جائے تو پھر کیا کرو؟ فَإِذَا بَلَغَهُ، جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو اللہ کی پناہ چاہو اور یہیں تک بس کرو، یہیں پہ رک جاؤ۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ۔ بس میں آ گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک عقلی طور سے جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ جب اس کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑ کو اللہ نے پیدا کیا، تو نتیجہ کیا آیا کہ جس چیز کو بھی پیدا کیا جاتا ہے وہ مخلوق ہے، جو پیدا کرنے والا وہ خالق ہے، اور ہمارا رب خالق ثابت ہو چکا ہے، تو پھر مخلوق پھر کیسے ہوگا؟ بات میں آ گئی؟ جی، چلیے۔ لیکن ان سارے دلائل کی طرف جانے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدے کرنے کا حکم دیا، شیطان نے کیا کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ دلیل کیا دی؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے ان کی دلیل کا رد فرمایا، شیطان کی دلیل کا رد فرمایا، ابلیس کے دلیل کا رد فرمایا نہیں، کیا ارشاد فرمایا؟ فخرج، نکل جاؤ۔ ہاں، تو اس کے دلائل کی طرف توجہ کرنے ہی نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ اس کو اپنے پاس سے بھگا دینا۔ بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ وعنہ قال، اور انہیں سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا، کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فمن وجد من ذلک شیئا، تو جو شخص اس میں سے یہ سوال تک پہنچ جائے، فلیقل، تو وہ یہ کہے آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ متفق علیہ، اس کی تشریح گزر چکی۔
وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے سپرد کیا جاتا ہے، وکلا یوکل توکیل کا معنی سپرد کرنا، وکیل اس کے سپرد کیا جاتا ہے جناتوں میں سے اس کا ایک ساتھی اور فرشتوں میں سے اس کا ایک ساتھی، یعنی جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ملہم کہا جاتا ہے، یہی فرشتہ اس کو اچھی باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے نے بتایا نا کہ ایک اچھی چیزوں کی طرف بھی دل مائل ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کی جانب سے ہوتا ہے، جو فرشتہ اللہ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے کہ بندے کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اور جو دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں یہی اس کا شیطانی ساتھی ہے جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، جو فرشتہ انسان کے ساتھ انسان کو اچھائی کا حکم دیتا ہے اس کا نام ملہم ہے، الہام دینے والا، ٹھیک، جو اس سے پہلے ہم نے بھی پڑھا الہام کے بارے میں، اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اور جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بری بات کا حکم دیتا ہے، بری بات کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اس کا نام ہے اردو میں حمزاد، حمزاد، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں وسواس، من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو ہر انسان کے ساتھ یہ صورت پیدا ہوتی ہے، گناہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی اس کے دل میں اچھائی کی طرف رغبت ضرور ہوتی ہے، تو یہ اس فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور انسان چاہے کتنا ہی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی شیطانی وسوسے ضرور آتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کی جانب سے اللہ کی حفاظت سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن شیطانی وسوسہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسی حمزاد کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب دیکھیے آگے کیا دلچسپ سوال ہے۔ قالوا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ایک فرشتہ اور ایک شیطان؟ قال وَإِيَّايَ، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی، فَأَسْلَمَ، تو وہ مومن ہو گیا میرے ساتھ جو فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، تو وہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا کبھی حکم دیتا ہی نہیں ہے۔ بس میں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ جو ابلیس کی ذریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقرر تھی، اور آپ کے معجزے سے وہ مومن ہو گیا، اور پھر فرشتہ بھی آپ کو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اور رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ما منکم من احد، تم میں سے جو بھی شخص ہے، اللہ کے ذریعے سے حسر کا معنی جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ سپرد کر دیا جاتا ہے اس کا ساتھی جناتوں میں سے اور اس کا ایک ساتھی فرشتوں میں سے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جرا یجری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاری ہونا، مجرا کا معنی بہنے کی جگہ، خون کے بہنے کی جگہ کیا ہے؟ نس، رگیں۔ اچھا، بے شک شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، جاری ہوتا ہے، چلتا ہے۔ مطلب کیا؟ اس کا دو مطلب، ایک مجازی معنی اور ایک حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے۔ مجازی معنی یہ ہے کہ انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، یعنی جس طرح خون انسانوں کے رگوں میں بالکل متصل ہے، اسی طرح شیطان انسانوں کے ساتھ اس قدر متصل رہتا ہے اور انسانوں پر اس قدر قبضہ کیے ہوئے ہے کہ اس کو گناہوں کا حکم دیتا ہے اور اس کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ مطلب ہے، یعنی کبھی بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اس کا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے، اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان جسم لطیف ہے اور ہم کیا ہیں؟ جسم کثیف ہے، ہمارا موٹا جسم ہے، وہ باریک جسم ہے، جسم لطیف ہے، وہ کہیں بھی سرایت کر جائے گا۔ اس کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ سے سمجھیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے میں ایک شخص کا بت تھا، اس نے اچانک کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ تو بت والا بہت خوش ہو گیا کہ یہ میرا بت گواہی دے رہا ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ مجمع بلایا کہ دیکھو میرے بت نے گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ جب سارے لوگوں نے دیکھا کہ واقعی میں یہ ایسا کہہ رہا ہے، تو پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ تو تمام لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اب آنے کے بعد جب بت کو سامنے لایا گیا تو بت اس کا الٹا کہنے لگا۔ بت یہ کہنے لگا کہ سنو اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور وہ سچے ہیں۔ تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ جب واپس ہوئے تو راستے میں ایک جن سے ملاقات ہوئی۔ اس جن کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور اس تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ تو اس جن نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بت کے اندر ایک شیطان سرایت کر چکا تھا جو کافر تھا، اور وہ آپ کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ جب مجھے اس کا علم ہوا تو میں تیزی کے ساتھ آیا اور اس کو قتل کر کے میں اس میں سرایت کر گیا، اور پھر میں نے آپ کی مدد کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بت یہ شیطان کیا ہے، انسانوں کے جسم میں سرایت کر سکتا ہے۔ دیکھیے، وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد۔ بنی آدم میں یعنی آدم کے بیٹوں میں سے کوئی پیدا نہیں کیا گیا، مولود کا معنی پیدا نہیں کیا گیا، الا مگر یہ کہ اس کو شیطان چھوتا ہے، حین یولد جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو پیدائش کے وقت چھوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی شیطان اس کو انگلی سے کچوکے لگاتا ہے، انگلی سے گھونپتا ہے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے وقت کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، چلاتا ہے۔ اسی سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اذان کہی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر، اقامت کہی جائے، کہ اذان کی آواز سن کر شیطان کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے۔ اچھا دیکھیے آگے، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ۔ استحل یستحل، استحلال کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا ابتدا۔ صارخاً صرخ یصرخ کا معنی ہوتا ہے چلانا۔ تو شیطان کے چھونے سے وہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ غیر مریم و ابنہما، سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سب کو اس نے کچوکے لگایا۔ بس میں آ گئی۔ کچوکے کا مطلب یہ کہ انگلی سے چوٹی کاٹنا، انگلی سے چوٹی کاٹنا، انگلی گھونپنا، یہ مطلب اردو کا لفظ ہے۔ اچھا، اب یہاں سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی شیطان نے کچوکے لگائے، پھر بھی افضلیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک اعتبار سے افضلیت ثابت ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت کرتے ہیں تو من کل الوجوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شیطان نے کچوکے نہیں لگایا۔ اس طرح کی باتوں میں متکلم اس حکم میں شامل نہیں ہوتا، گفتگو کرنے والا شامل نہیں ہوتا۔ جیسے آپ تقریر کرتے ہیں یا کوئی عالم صاحب یا کوئی بڑے تقریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں رہتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ متکلم اس طرح کے موقع پر حکم سے خارج ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم من بنی آدم میں آدم سے کیا ہے؟ اس موقع پر خارج ہیں۔ بات میں آ گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خارج ہیں۔ تو اور رہی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کچوکے لگا سکتا تھا جبکہ آپ کی پیدائش کے وقت فرشتوں کا پہرا تھا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا بھی اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ لفظ کیا ہے؟ من بنی آدم، حضرت آدم کے بیٹوں میں سے۔ حضرت آدم اس سے خارج اور حضرت حوا بھی خارج، کیونکہ وہ ان کے بیٹوں میں سے نہیں ہے۔ چلیے اچھا، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا ہے کہ شیطان نے کچوکے لگانا چاہا، لیکن
ان کی ماں نے دعا کی تھی کہ حضرت مریم کی ماں نے، حضرت حنہ نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم، میں نے مریم کو اور مریم کی اولاد کو تیرے سپرد کر دیا۔ تو آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ جب وہ شیطان نے کچوکے لگانا چاہا تو اللہ کی جانب سے حجاب آ گیا اور پھر وہ شیطان کی انگلی وہاں تک نہیں پہنچ سکی، وہیں رک گئی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور انہی سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاح المولود حین یقع نزغ من الشیطان، مولود یعنی بچہ، جو بچہ پیدا ہو، بچے کا چیخنا جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ واقع ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ نزغ من الشیطان، شیطان کی جانب سے کچوکے لگانا ہے۔ اس کی تشریح ہو چکی ہے، متفق علیہ۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ کی جانب سے کوئی کھٹکا ہو تو اللہ کی پناہ لے لو۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ بے شک ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے، شام کے پہر میں، شام کے ٹائم میں۔ ثم یبعث سرایاہ یفتتنون الناس، یفتنن افتنان، فتنہ سے آیا، باب افتنان سے۔ پھر وہ سرایا سریتن کی جمع ہے، سریتن کا معنی ہوتا ہے جماعت، گروہ، اس لشکر کو کہتے ہیں سریہ، حقیقت میں اس لشکر کو کہا جاتا ہے، اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرکت نہیں فرمایا کرتے تھے، اور جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرکت فرمایا کرتے اس کو، جس جنگ میں شرکت فرماتے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ مطلقاً جماعت کے معنی میں ہے، اس کی کم تعداد 4 ہے اور زیادہ سے زیادہ 400 ہے، اتنی کی تعداد ہو تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ پھر وہ یعنی ابلیس اپنے لشکر بھیجتا ہے، یفتنون الناس، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے، اچھا، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری، نماز سے روکنے کے لیے یہ سب ٹولی بنا کر کے بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگ گمراہ کریں۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، ادنا دنا ادنو سے آیا ہے، دنا ادنو کا معنی قریب ہونا، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل ہے، ادنا سب سے زیادہ قریب، ان میں اس کے لشکروں میں اس سے یعنی شیطان سے سب سے زیادہ قریب، منزلتاً مقام و مرتبہ کے اعتبار سے وہ ہے جو فتنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوگا وہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ابلیس کے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یجیء احدہم، ان میں سے کوئی شخص ابلیس کے پاس آتا ہے، شیطانوں میں سے کوئی شیطان ابلیس کے پاس آتا ہے جب تخت بچھتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے، فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا ایسا کیا، میں نے فلاں فلاں کو گمراہ کیا، میں نے فلاں فلاں کے درمیان قتل و غارت گری کروائی، فلاں کو قتل کروایا، فلاں سے چوری کروایا، وغیرہ وغیرہ۔ فیقول ما صنعت شیئا، تو ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، یہ کون سا بڑا کام کروا دیا بھائی؟ اچھا، قال، راوی کہتے ہیں ثم یجیء، اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال کا فاعل نبی کریم صلی اللہ، قال کا فاعل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ثم یجیء احدہم فیقول، پھر کوئی دوسرا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہ میں نے انسان کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس انسان اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دی، جدائیگی کرا دی، طلاق دلوا دی، بس میں آ گئی، اس طرح سے تفریق کر دی۔ قال، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیدنیہ منہ، ادنا یدنی، ادنا کا معنی قریب کرنا، ٹھیک ہے، یہ باب افعال سے، تو اس کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے شیطان، ابلیس اس شیطان کو خود سے قریب کر لیتا ہے، ویقول نعم انت، کیا بہتر تم نے کام کیا، کیا تم نے اچھا کام کیا۔ قال الاعمش،
حضرت اعمش فرماتے ہیں، آگے ایک راوی ہے اس کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اراہ قال، میں انہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا۔ اراہ کا فاعل حضرت اعمش ہیں اور ہو ضمیر کا فاعل اس حدیث پاک کے راوی حضرت جابر۔ یہ کہتے ہیں حضرت اعمش کہ میں حضرت جابر کے تعلق سے یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا، کیا؟ فَيَلْتَزِمُهُ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ کی جگہ پر فَيَلْتَزِمُهُ، یعنی اس کو اپنے سے ملا لیتا ہے، اپنی سینے سے لگا لیتا ہے خوش ہو کر کے۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اچھا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ شیطان نے کسی کو قاتل بنا دیا، کسی کو چور بنا دیا، تو اس سے خوش نہیں ہوا۔ کسی نے آ کر کہہ دیا کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق دلوا دی، جدائیگی کر دی، تو اس سے خوش ہو جاتا اور اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ طلاق دینا یہ کیا ہے؟ گناہ کا کام نہیں ہے۔ طلاق دینا جرم ہے؟ ہاں، طلاق دینے کسی کچھ یہ کیا بولتے ہیں، کوئی سزا ہے؟ نہیں۔ برخلاف کوئی قتل کر دے تو اس کو سزا ملتی ہے، کوئی چوری کر لے تو اس کو سزا ملتی ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ طلاق دینا ایک مباح امر ہے اور وہ حرام کام ہے، تو اس سے خوش نہیں ہوا، طلاق دینے سے خوش ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اثر بہت زیادہ دور تک نہیں جاتا ہے، چوری کا اثر بہت زیادہ دور تک نہیں جاتا ہے، لیکن طلاق کا معاملہ، طلاق کا اثر دور دور تک پھیل جاتا ہے۔ صرف میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک خاندان اور دوسرے خاندان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بچوں کے پر جو ہے اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ جب والدین میں جھگڑے ہو اور طلاق ہو جائے تو اس کے بچوں میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپس میں پھر جھگڑے کرنے لگیں اور ہوتے ہوتے بہت زیادہ برائیاں پیدا ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح سے اس کی خرابیاں زیادہ ہے، اس وجہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے، سب سے پوچھتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ میں نے قتل کروایا، میں نے چوری کروایا، میں نے فلاں گناہ کروایا، میں نے فلاں کام کروایا، لیکن کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا، تو شیطان ابلیس کیا کرتا ہے؟ عرش سے اچھل جاتا ہے خوشی کے مارے۔ تو سب حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے جرائم کروائے اور یہ ایک طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا تو اتنا خوش ہو گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو شیطان ابلیس نے کہا کہ سمجھو بات میری، اگر یہ طالب علم آج پڑھنے سے رک گیا اور عالم نہیں بنا تو پھر اس کو بہکانا بہت آسان ہے۔ اگر یہ عالم نہیں بن سکا، یہ پڑھنے سے رک گیا، تو اس سے چوری بھی کروا سکتے ہو، اس سے قتل بھی کروا سکتے ہو، اس سے زنا بھی کروا سکتے ہو، اس سے سارے گناہ کروا سکتے ہو، لیکن اگر یہ پڑھ کر کے عالم بن گیا تو تم یہ سارے گناہ نہیں کروا سکتے ہو۔ وہ تمہیں مات دے دے گا، وہ تمہیں کیا بولتے ہیں ہرا دے گا، تم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا آج سمجھ لیجئے جو شخص غیر حاضری کرتا ہے تو شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا، ابلیس کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ آپ تو نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، لیکن آپ شیطان ہی کے موافق کام کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو غیر حاضر رہا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ عام خطاب ہے۔ تو اگر جو شخص غیر حاضر رہا کرتا ہے کسی بھی گھنٹی میں، تو اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کے خلاف جنگ نہیں، شیطان کی جانب سے جنگ کر رہا ہے۔ ہاں، بات سمجھ آ گئی؟ ابلیس کو خوش کر رہا ہے۔ جس وقت بھی غیر حاضری کا خیال آئے نا تو یہ فوراً ذہن میں کر لیجیے گا، غیر حاضری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور انہی سے یعنی حضرت جابر سے مروی وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان ایسا یا یسو، اس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا۔ شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے کہ اس کی عبادت کریں مسلمان، کہاں پر؟ جزیرۃ العرب میں، جزیرہ عرب میں شیطان کی عبادت کریں، اس بات سے شیطان مایوس ہو گیا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ مسلمان نماز پڑھنے والے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں۔ اچھا،
ولیکن فی التحریش بینہم، اس تعلق سے تو مایوس ہو گیا لیکن ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب جزیرۃ العرب میں شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی بتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی، کہ اب جزیرۃ العرب میں بتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ مصلون سے یہاں پہ مراد مسلمان، کہ کوئی بھی مسلمان یہاں پر یعنی جزیرۃ العرب میں اب بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس کا حقیقی معنی بھی وہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، شیطان کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پہ مسلمون سے مراد مسلمان ہے، ایمان والے۔ اچھا، جزیرۃ العرب کیا ہے؟ شام، یمن اور نہیں مکہ، مدینہ، یمن، عراق، ان 4 جگہوں کو کیا کہتے ہیں؟ جزیرۃ العرب۔ یمن، عراق اور مکہ اور مدینہ، اس کے جو علاقے ہیں ان ساروں کو کیا کہتے ہیں؟ جزیرۃ العرب۔ بس میں آ گئی؟ تو اب جزیرۃ العرب میں بتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی بت کا پوجنے والا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام کے تمام مسلمان رہیں گے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اس ظاہری زندگی سے چلے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی ہوئے۔ مسیلمہ کذاب کیا؟ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، تو بہت سارے مسلمان مرتد ہو گئے تھے، تو یہاں پہ تو ہوا کہ وہ دین اسلام سے پھر گیا۔ اچھا، تو یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوا، مرتد تو ہوا لیکن بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوا۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگ کرنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے تھے؟ واپس مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں کہیں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ مرتد بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی جزیرۃ العرب میں، ملک عرب میں، اس طرح اب عبادت نہیں کی جائے گی۔ جس طرح کثرت کے ساتھ اس وقت عبادت کی جاتی تھی، اب اس طرح پوجنے والے بتوں کے نہیں رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مطلب ہے، ٹھیک۔ تو 1-2 کے آنے کی وجہ سے، 1-2 کے بت پرست پائے جانے کی وجہ سے حدیث پاک میں کوئی اختلاف نظر نہیں ہوگا، نظر نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، البتہ شیطان ان لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرے گا، اختلاف کرنے میں مایوس نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، تحریش کا میں اختلاف پیدا کرنا۔